السلام علیکم۔ ایک بار پھر میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے میرے چینل سٹوریز ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر کہانی سب سے پہلے مل سکے۔ یہ قصہ ایک گاؤں کا ہے جہاں لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے پورے دن محنت کرنے کے بعد صرف ایک وقت کا ہی کھانا نصیب ہوتا تھا۔ کچھ لوگ غریبی سے تنگ آ کر گاؤں چھوڑ کر شہر کی طرف نقل مکانی کر گئے، لیکن کچھ لوگوں کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں تھے کہ وہ یہاں سے کہیں اور جا سکتے، اس لیے اپنی قسمت کو قبول کر کے صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ یہاں کوئی اسپتال یا طبیب بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو دوسرے گاؤں کی طرف جانا پڑتا تھا۔ دوسرے گاؤں کا راستہ طویل ہونے کی وجہ سے کئی لوگ راستے میں ہی دم توڑ دیتے تھے۔ کمال بھی اسی گاؤں کا ایک فرد تھا جس کی عمر 20 سال تھی۔ یہ اپنے 5 بہن بھائیوں میں سے سب سے بڑا تھا۔ ایک دن اس کے سب سے چھوٹے بھائی نے بھوک کی شدت سے کسی پیڑ کے پتے توڑ کر کھا لیے۔ دراصل وہ درخت زہریلا تھا، لیکن 5 سال کی عمر میں اس بچے کو یہ کہاں سے پتا ہوگا کہ کون سا درخت زہریلا ہے اور کون سا ٹھیک۔ وہ بیچارہ بھوک سے نڈھال ہو کر پتے کھانے پر مجبور ہو گیا۔ رات اس کی طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے سب اسے دوسرے گاؤں لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں ہی اس کے منہ سے سفید جھاگ نکلا اور اس نے کمال کے ہاتھوں میں ہی اپنا دم توڑ دیا۔ اس حادثے کو تقریباً 6 ماہ کا وقت گزر چکا تھا، لیکن کمال اس حادثے سے ابھر نہیں پا رہا تھا۔ اسے اندر ہی اندر اپنی بے بسی اور لاچاری پر گھٹن ہونے لگی تھی، اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ایسی زندگی نہ خود گزارے گا اور نہ اپنے گھر والوں کو گزارنے دے گا۔ کمال نے دوسرے گاؤں کے ایک لڑکے کو آسرا دیا کہ وہ اسے اپنی سائیکل کرائے پر دے دے۔ میں شہر سے جو کچھ کما کر لاؤں گا اس کا کچھ حصہ تمہیں بھی دے دوں گا۔ وہ لڑکا راضی ہو گیا اور کمال کو سائیکل مل گئی۔ کمال نے اپنے ماں باپ سے اجازت لی اور اپنی چھوٹی بہن کو روتا چھوڑ کر شہر کی طرف نکل گیا۔ کمال کی چھوٹی بہن اس سے بہت زیادہ مانوس تھی، اس لیے وہ بار بار روک رہی تھی، لیکن اسے کیا پتا کہ اس کا بھائی اس کو بچانے کے لیے ہی دور جا رہا ہے۔ اس گاؤں میں بہت ہریالی تھی اور یہاں لوگ بہت کم آباد تھے، اس لیے یہ گاؤں سب سے زیادہ جنات کا گڑھ تھا۔ یہاں آئے دن کسی کو کوئی نہ کوئی چیز نظر آ جاتی تھی، لیکن یہاں کے لوگ ان سب کے عادی ہو چکے تھے۔ یہاں ایک بات یہ بھی مشہور تھی کہ اس گاؤں کے قبرستان میں جنات کا قبیلہ آباد تھا اور کسی کے مرنے پر ہی اسے دفن کرنے دیتے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں کوئی جا نہیں سکتا تھا، ورنہ زندہ واپس نہیں آتا۔ کمال فجر سے پہلے ہی نکل گیا کیونکہ راستہ بہت طویل تھا۔ دن کے وقت وہ وہاں پہنچا تو تھوڑا سا آرام کر کے وہ کام ڈھونڈنے نکل پڑا۔ اب اس کی قسمت اچھی تھی کہ گویا اس کو وہاں ایک پریس میں کام مل گیا۔ وہ پریس ابھی نیا کھلا تھا، اس لیے جوان لڑکوں کی ضرورت تھی۔ اسے ماہانہ 8,000 پر رکھ لیا گیا۔ یہ پیسہ بھی کمال کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا، اوپر سے دوپہر کا کھانا اور چائے بھی فری تھی۔ اس نے فوراً ہی اللہ کا شکر ادا کیا اور کام پر لگ گیا۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے اور 1 مہینہ ہو گیا۔ کمال اپنی پہلی تنخواہ لے کر اپنی ماں کے پاس گیا اور خوشی سے اپنی بہن کو گود میں اٹھا کر جھومنے لگا۔ اب اس کے گھر کے حالات سدھرنے والے تھے۔ کمال نے اس لڑکے کو سائیکل کی مد میں 1000 روپے دیے۔ وہ بھی خوش تھا کہ بیٹھے بٹھائے پیسے آ رہے ہیں۔ ایک دن پریس میں کافی کام کا لوڈ تھا، اس لیے سب کو دیر تک روک لیا گیا۔ کمال کافی پریشان ہوا، لیکن جب اضافی پیسے دینے کا کہا گیا تو اس نے سوچا خیر ہے، بس ایک ہی دن کی تو بات ہے اور زیادہ پیسے بھی مل جائیں گے۔ وہاں سے نکلتے ہوئے ہی 8 بج گئے تھے۔ کمال نے اللہ کا نام لیا اور سائیکل چلاتا ہوا نکل گیا۔ اس نے سوچا ماں باپ پریشان ہو رہے ہوں گے، کیوں نہ کچے راستے سے چلا جاؤں، جلدی پہنچ جاؤں گا۔ وہاں اس نے کچے راستے پر سائیکل کو موڑ لیا۔ تھوڑی دیر بعد اس راستے پر اسے ایک سایہ نظر آیا اور وہ سایہ اس کے ساتھ ساتھ ہی اڑنے لگا۔ وہ ان سب کا عادی ہو چکا تھا، اس لیے زیادہ ڈرا نہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد 3 بھیانک قسم کے کالے کتے اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ وہ بوکھلا گیا اور پوری طاقت سے سائیکل چلانے لگا۔ ان سے بچ کر وہ اپنے گاؤں کے قبرستان کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے وہاں رک کر تھوڑا خود کو سنبھالا اور پیدل ہی سائیکل لے کر آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ اس نے قبرستان کی دیوار پر ایک عورت اور بچے کو بیٹھا ہوا دیکھا اور جلدی سے نظریں گھما کر تیز تیز چلنے لگا۔
لیکن اس عورت نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ الٹے پیروں سے چیختی ہوئی اس کی طرف بھاگی اور اسے اٹھا کر دور پھینک دیا۔ جھاڑیوں کی وجہ سے اسے کافی چوٹ لگی، لیکن وہ اپنی سائیکل نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ اٹھا اور سائیکل کی طرف بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی سائیکل پر وہ بچہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کا چہرہ انتہائی خوفناک تھا۔ کمال نے فوراً قدم گاؤں کی طرف بڑھا لیے تو پیچھے سے اس کے مرے ہوئے بھائی نے آواز دی، لیکن کمال سمجھدار تھا، اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ جنات ڈرا کر اسے مارنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمت سے آگے چلتا گیا۔ اسے یہ بات پتا تھی کہ جو ان سے ڈر گیا یہ اس پر حاوی ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ چلتا گیا۔ اسے سامنے وہ عورت بار بار نظر آ رہی تھی، لیکن وہ ڈر نہیں رہا تھا۔ اب وہ قبرستان سے نکل گیا۔ جیسے ہی نکلا، پیچھے سے آواز آئی کہ تو اپنے گلے میں پڑے تعویذ کی وجہ سے بچ گیا، ورنہ یہاں سے آج تک کوئی زندہ نہیں گیا۔ وہ گھر پہنچا تو بخار میں تپ رہا تھا، لیکن اس کی ماں کو اندازہ تھا کہ کیا ہوا ہے۔ اس کی ماں نے پوری رات قرآن کی تلاوت کی اور اس پر دم کرتی رہی۔ 2 دن بعد وہ ٹھیک ہو گیا اور کام پر جانے لگا۔ جب یہ بات وہاں کے لوگوں کو پتہ چلی تو وہ سب حیران ہو گئے اور کمال سے آ کر اس رات کے بارے میں پوچھنے لگے۔ کمال نے ان سب کو بتایا کہ کیسے اس کے گلے میں ڈلے بابرکت نورانی تعویذ کی وجہ سے اس کی جان بچی۔ ان سب لوگوں نے اس سے تعویذ کے بارے میں پوچھا اور درخواست کی کہ ہمیں بھی ایسا تعویذ بنوا دو، ہم بہت سالوں سے اپنے پیاروں کی قبروں پر جا کر فاتحہ پڑھنے سے محروم ہیں۔ تو کمال نے انہیں بتایا کہ یہ تعویذ تو اس کے والد نے بچپن سے ہی میرے گلے میں ڈالا ہوا ہے، کیونکہ میں بچپن سے ہی ایسی مخلوقات کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں اور اسی وجہ سے میں اکثر بیمار رہا کرتا تھا، تو میرے والد نے اپنے مرشد پاک سے مجھے یہ تعویذ بنوا کر پہنایا تھا۔ تب سے میں نے اسے کبھی نہیں اتارا۔ میرے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس تعویذ کی بھی عمر بڑھتی گئی۔ یہ بات سن کر سب لوگ بھی ان بزرگ سے ملنے کی خواہش کرنے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ جو ایسا تعویذ بنا سکتے ہیں وہ ان جنات کو بھی قابو کر کے ہمیں ان جنات سے نجات دلا سکتے ہیں، لیکن کمال جانتا تھا کہ یہ اب ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ بزرگ بہت سال پہلے ہی پردہ کر چکے ہیں، مگر میرے والد آج بھی ان کے دربار پر جاتے ہیں۔ میں ان سے بات کروں گا۔ کمال نے گھر آتے ہی اپنے والد سے بات کی تو اس کے والد نے بتایا کہ بھلے ہی وہ پردہ کر گئے ہیں، لیکن صرف اس دنیا کی نظر میں، اپنے مریدوں اور چاہنے والوں کے لیے تو وہ ہمیشہ حیات ہیں۔ میں ان سے رحمت کی درخواست کروں گا، مگر تم اپنا تعویذ کبھی مت اتارنا۔ تم نہیں جانتے کہ اگر یہ اترا تو اس کی ہمیں کیا قیمت چکانی پڑے گی۔ کمال نے والد کو یقین دلایا کہ وہ اس کو کبھی نہیں اتارے گا۔ اگلے ہی دن اس کے والد نے دربار پر حاضری دی اور بزرگ کے کہنے پر ان کی قبر کی مٹی لا کر کمال کو دے دی اور کہا کہ اس مٹی کو ایک پاک کپڑے میں باندھ کر اپنے لیے تعویذ بنا لیں اور بے فکر ہو کر قبرستان جائیں۔ وہ جنات کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور جب ان کا زور کسی پر نہیں چلے گا تو وہ یہاں سے جانے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو اپنی جگہ پر کسی کی مداخلت برداشت نہیں ہوتی۔ لہٰذا سب نے ایسا ہی کیا اور کچھ ہی دنوں میں وہ قبرستان جنات سے آزاد ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا اس کی کمال کو امید نہیں تھی۔ ایک رات کمال اس قبرستان کے راستے سے جا رہا تھا تو وہاں اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو راستہ بھٹک گئی تھی۔ کمال نے اس کو دلاسا دیا اور اپنے ساتھ گھر لے آیا اور اپنے والدین کو اس کے بارے میں بتایا کہ یہ اکیلی اور بے سہارا ہے۔ انہوں نے اسے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ بہت جلد وہ لڑکی اور کمال قریب آ گئے اور ان کی شادی ہو گئی۔ شادی کی رات اس لڑکی نے کمال کے سامنے ایک شرط رکھی کہ جب تک آپ یہ تعویذ نہیں اتاریں گے میں اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ کمال نے اس کی شرط مان لی اور جیسے ہی تعویذ اتارا وہ لڑکی اپنے اصلی روپ میں آ گئی۔ اس کا بھیانک چہرہ دیکھ کر کمال چلانے لگا۔ اس کی آوازیں سن کر اس کے ماں باپ بھی بھاگتے ہوئے وہاں آئے۔ جب انہوں نے اس ڈائن کو دیکھا تو سب سمجھ گئے۔ انہوں نے کمال سے تعویذ کے بارے میں پوچھا، مگر کمال بہت ڈرا ہوا تھا۔ وہ ڈائن بولی، اب تو اسے مجھ سے نہیں بچا سکتا، میں نے اس دن کا بہت انتظار کیا ہے۔ کمال نے اپنے والد سے اس کے متعلق پوچھا تو اس کے والد نے کہا کہ بیٹا اسی لیے تمہیں تعویذ نہ اتارنے کی تاکید کی تھی۔ اسی وقت ڈائن بولی، اس نے میرے بچے کو مجھ سے جدا کیا تھا، وہ بیچارہ تو بس وہاں سانپ کے روپ میں کھیل رہا تھا اور اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر بے دردی سے اسے مار ڈالا۔
میرے بچے کی آنکھوں نے مجھے سب کے چہرے دکھائے تھے، باقی سب کو تو میں نے سزا دے دی اور اب اس کی باری ہے۔ اس کے بعد ڈائن نے اپنے ہاتھ لمبے کیے اور کمال کی گردن پر گاڑ دیے۔ کمال چلانے لگا، اس کا سانس بند ہو رہا تھا۔ تبھی اس کے باپ نے دربار کی مٹی جو اسی دن کے لیے سنبھال کر رکھی تھی لا کر ڈائن پر ڈال دی۔ اسی وقت بابا جی بھی وہاں حاضر آ گئے اور اس ڈائن کو کھینچ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد کمال نے خود کو سنبھال تو لیا، لیکن یہ حادثہ وہ زندگی بھر کبھی بھول نہیں پائے گا۔